ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ مدت گزر گئی، پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا، لونڈی نے سوچا، روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے، اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی۔ سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے حجلہ میں داخل ہوا، اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بن کے کباب ہو گیا۔ ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقی خدام کو پتا چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں، ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد ضرب پہ ضرب لگا رہا ہے، کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے۔ وہ چیختی ہے، روتی ہے، بچا لو مجھے، میری جان نکل رہی ہے۔ روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا رک جا، اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھ ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے، نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تو سمجھ ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا ہنسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں، اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں، سوچا جو عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے جس کو، اس کا کیا بنے گا؟ جس کی زندگی بیت گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے، اس کا کیا بنے گا؟ صاحبو، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں، اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں، ذکر فکر میں گزاریں، سحری کے وقت اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہو کے رونا سیکھیں، اللہ کے حضور آئیں، سارے کام چھوڑ دیں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں۔ تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی۔ سیل دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے۔ جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو، مالک، رزق کا مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، میری مدد فرما۔ دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں اور جو تمہیں ملتا ہے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، لاکھوں کماتا ہوں، پتہ نہیں چلتا جاتے کدھر ہیں۔ مسئلہ اصل ہے یہی کہ رزق میں بے برکتی آ گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہماری پیشانی میں سجدے نہیں رہے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا، ہمارے لبوں پہ قرآن کے نغمے نہیں رہے، ہماری سوچوں میں پاکیزگی نہیں رہی اور خیالوں میں طہارت نہیں رہی۔ آج غلاظت ہی غلاظت، گند ہی گند، اور جو ہے وہ شہوت ہی شہوت اور بے حیائی ہی بے حیائی آنکھوں میں، نظروں میں، خیالوں میں بھر دی گئی ہے۔ بازار میں چلے جائیں، گھر چلے جائیں، گھر کا دروازہ بند کر کے، مکفل کر کے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، آج تو وہاں بھی محفوظ نہیں رہا جاتا۔ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اپنے گھروں کو ان ساری شرارتوں سے پاک کرو اور اپنی نظروں کو پاکیزگی سکھاؤ، پھر دیکھنا کہ کس طرح برکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح رحمتیں ہوتی ہیں۔ حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ محبوب اگر آپ چاہیں بطحا اور مکہ کو سونا اور چاندی کا بنا دیا جائے اور آپ کے لیے ہر طرح کی آسودگی میسر ہو۔ حضور نے آگے سے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک، میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ ملے۔ جس دن کھانا میسر آئے تیرا شکر ادا کروں، جس دن فاقہ ہو تو میں صبر کروں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسودہ زندگی کو اختیار کر لیتے تو قیامت تک آنے والے غربا کے لیے غربت کاٹنا مصیبت بن جاتا۔ تو حضور نے قربانی دے کر کے اپنی سنت قائم کر دی۔ جو شخص دولت کی فراوانی میں زندگی گزارے گا اس کے لیے تو آسان ہے ہی ہے، مشکل تو تھا اس کے لیے کہ جو کلفت میں، جو اذیت میں، جو غربت میں زندگی گزارتا ہے۔ اب اس کے سامنے حضور کی مثال موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے لباس کو کئی پیبند لگے ہوئے ہوتے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا جب اس کے لباس کو پیبند لگے ہو۔ اگر کبھی فاقہ آ جاتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے بطن اقدس کے اوپر بندے ہوئے پتھروں کا جب خیال اور تصور آئے گا تو وہ فاقہ کاٹنا مستی سے ہوگا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ مثال اس کے سامنے نہ ہو حضور علیہ السلام کے فقر و فاقے کی، تو پھر بتاؤ اس کے پیوند اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوں گے اور اس کے فاقے اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوں۔ تو جھونپڑوں میں رہنے والے اور اذیت کی زندگی گزارنے والے اور غربت اور کلفت میں زندگی گزارنے والے ایک ایسی مثال پاتے ہیں
جس مثال سے ان کو راحت پہنچتی ہے، ان کو سرور آتا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارے صوفیاء نے بھی اپنی زندگیاں سادے انداز سے گزار کر کے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ اس لیے جو قوموں کے رہنما ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کو ہمیشہ سادہ رکھنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک احساس موجود ہو۔ اب ہمارے صوفیاء کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے لوگوں کو کس قدر اذیتوں سے بچانے کے لیے کوشش کی اور اپنے آپ کو کتنی مشقتوں میں اور تکلیفوں میں ڈالا ہے۔ حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں، اسم عربی میں اس کو کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت حاتم کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن ہوا اس طرح کہ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی آپ سے بات کرنی تھی، لیکن بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو سرے مجلس ایک مرد کی ہوا بھی خارج ہو جائے تو وہ بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے، یہ جائے کہ عورت ہو۔ تو جب حضرت کے سامنے ہوا خارج ہوئی تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی، دل ہی دل کے اندر وہ پانی پانی ہوئی جا رہی تھی کہ حضرت میرے بارے کیا سوچیں گے۔ لیکن جب حضرت نے کوئی تاثر نہیں دیا اور جب وہ آپ سے بات کرنے لگی تو آپ نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا، تو اس کی شرمندگی ختم ہو گئی۔ میں خام خواہ پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں۔ اور اس نے بڑی تسلی کے ساتھ اپنی بات کہی۔ پھر جب تک حضرت حاتم نے دیکھا کہ وہ خاتون زندہ ہے اتنی دیر تک بہرے بنے رہے، کہ اس کو جب بھی پتا چلے گا کہ حضرت بہرے نہیں ہے تو اس کو تب شرمندگی ہوگی۔ اس کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی تکلف میں کاٹ دی اور ساری زندگی یہی تاثر دیا کہ میں بہرا ہوں۔ تو اس لیے حضرت حاتم کو حاتم اسم کہتے ہیں کہ بہرا حاتم، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، لیکن اس لیے کہ اس عورت کو تکلیف سے، شرمندگی سے، ہم تو کسی کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو نیچے لگا لیا، ہم اس کو رسوا کر لیا، ہم نے اس کو ذلیل کر دیا۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے، یہ حیوانی جذبات ہے کہ وہ کسی کی تذلیل کر کے بندہ خوشی پائے، کسی کو بے عزت کر کے بندہ خوش ہو۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے۔ تو کسی کو راحت دے کے خوشی ہونی، یہ انسانی جذبے ہیں اور یہ انسانیت ہے کسی شخص کے اندر جو دیکھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی شخص ذلیل ہو رہا ہو تو جو بندہ خوش ہو رہا ہو تو سمجھو کہ یہ انسانی طور پہ کمزور شخص ہے۔ کسی کی ذلت سے جس کو خوشی ہو رہی ہو، کسی کے بے آبرو ہونے سے کسی کو خوشی ہو رہی ہو تو سمجھو کہ یہ انسانی طور پہ کمزور شخص ہے۔ تو جس کے انسانی جذبے بیدار ہیں اور جس کے اندر انسانیت رکھی گئی ہے تو وہ کسی کو خوشی میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کسی کو اذیت میں دیکھ کے اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی کو اذیت میں دیکھ کے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ آسمان سے بارش برستی ہے لیکن اس کا فائدہ آسمان کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے اور وہ سبزہ زمین کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ زمین کے باسیوں کے لیے نفع بخش ہے۔ درخت پھل دیتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ چھاؤں دیتے ہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تو یہ سسٹم ہے معاشرت کا اور پوری دنیا کا کہ ایک دوسرے کے لیے جیا جاتا ہے، اور جب باپ اپنے اوپر سب کو جھیلتا ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتا ہے، ماں خود گیلے بستر پہ لیٹتی ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتی ہے، اولاد تکلیفیں برداشت کر کے ماں باپ کو راحت پہنچاتی ہے۔ جب اس فلسفے پہ جو فطری فلسفہ ہے، انسانیت کے لیے فطری فلسفہ ہے اور پوری انسانیت چھوڑ کے بلکہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اسی نظم پہ قائم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب ہے۔ ایک بھینس لے لیجئے، وہ اپنے بچے کو تو دودھ پلاتی ہے، اس کا دودھ انسانوں کے لیے ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ تو وہ اپنی نسل کی اتنی خدمت نہیں کر رہی جتنی انسانوں کی خدمت کر رہی۔ درختوں کے پھل انسانوں کے لیے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفع کا سبب ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ راحت کا سبب ہیں۔ اور جب انسانی معاشرت اس ترتیب سے آئے گی تو پھر ایک اچھا اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ تشکیل پائے گی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا، ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوگا اس کو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرائیں گے، زمین کے اوپر اس کو ٹھہراؤ دیں گے، زمین کے اوپر اس کو تمکین دیں گے اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کو
ہم فروغ دیں گے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوا. تو یہ ایک اصول اگر انسان سمجھ لے اچھی طرح سے تو وہ اپنے اندر سے سکون تلاش کر سکتا ہے. جب وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ایک ماں ہے جب وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیتی ہے اور خود بھوک بھی کاٹ لیتی ہے تو اس کو اس بھوک سے تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ بھوک اس کا اندر توڑ رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو اس نے جو کھلایا ہے، اس کو جو اس نے سیراب کیا ہے، وہ اتنی تسکین اسے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھوک جو ہے وہ تکلیف نہیں دے رہی ہوتی. تو دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا. ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی. اس لیے کہ جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے. تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا یہ ایک اصول دیا گیا ہے. چونکہ تزکیہ اعضاء پر بعد 5-6 خطبات جمعۃ المبارک سے ہو رہی ہے، تو یہ ایک خاص نقطہ ہے تزکیہ اعضاء کا جو تھوڑا سا باریک تو ضرور ہے، اور اس کو بڑی حساسیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، زبان کا تزکیہ کر لیں، زبان کو گالی سے پاک کر لیں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو دیگر زبان کی غلاظتیں اس سے زبان کو پاک کریں، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ کریں، ہم پاؤں سے کسی کو ٹھوکر نہ دیں. یہ تو ہے، لیکن ہمیں جو تزکیے کا حکم دیا گیا ہے اس میں حساسیت اتنی ہے کہ ہم اپنے رویے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں. یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے اور یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ گوشائے چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو، تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشائے چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشائے چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پھوٹنا چاہیے. 2 آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں. تو شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور تم نے بات کرنی ہے تو اس سے سرگوشی نہ کرو، کیونکہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو جو ہے وہ رنج پہنچے گا، اس کو اپنی اہمیت کم دکھائی دے گی کہ میرے سے سرگوشی نہیں کی. تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرنے کی. تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے. کوئی شخص اپنے سکون کے لیے دوسروں کو بے سکون کر رہا ہے اور نتیجتاً وہ بے سکونی اس کی طرف بھی لوٹتی ہے اور پورا معاشرہ بے سکونی کی لپیٹ میں ہے. دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا.
ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اس لیے کہ جو طمانیت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ گوشائے چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو، تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشائے چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشائے چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پھوٹنا چاہیے۔ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم دو بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں، تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا، اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرتے۔ تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے۔ اور اگر ان نازک اور باریک باتوں کی مثال آپ دیکھنا چاہیں دور نبوی میں، ایک صحابی کے گھر مہمان آ گئے اور کھانا اتنا تھا کہ اگر خود کھاتے تو مہمانوں کے لیے نہیں بچتا، اگر مہمان کھاتے ہیں تو خود نہیں کھا پاتے، اور اگر مہمان اور اکٹھے کھاتے ہیں تو مہمانوں کو سیراب ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر صرف مہمانوں کو دے دیتے ہیں تو مہمان شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور یہ خود بیچارے نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے کھانا دسترخوان پہ لگا دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے تم کسی بہانے سے اٹھنا اور چراغ الٹ دینا، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو ہم برتن بجاتے رہیں گے، لگتا یہ ہوگا کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانا سارا مہمانوں کے لیے ہم چھوڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب کھانا دسترخوان پہ لگ گیا اور ایک ایک لقمہ اٹھایا تو بیوی کسی بہانے سے چھٹی اور چراغ الٹ دیا، چراغ بجھ گیا، تو اب مہمان کھا رہے ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ برتن میں ہاتھ لگا کے یہ احساس دے رہے ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور انہوں نے یوں مہمانوں کی تواضع کی اور مہمان سیراب ہو گئے، اور مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے میزبانوں نے بھی کھایا ہے۔ ان کو جو یہ احساس ہونا تھا جس سے ان کو کوئی تکلیف اور ان کی طبیعت پہ بوجھ ہو سکتا تھا، اس بوجھ کو بھی اتار دیا، خود بھوکے رہے اور مہمانوں کو کھلا دیا اور تاثر بھی نہ دیا۔ اب صبح یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر! اور رب نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پر لوگوں کو ترجیح دیتے۔ تو ہمیں کیسی ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا کہ ہم مخلوق خدا کے لیے کسی اذیت کا سبب نہ ہو، کسی زہر کا سبب نہ ہو۔